بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والعلم۔ دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں آپ کو وارث علی کا سلام پہنچے۔ میں حاضر ہوں ایک یادگار معلوماتی ذخیرہ کے ساتھ۔ ناظرین، ہم عموماً دو قسم کے انسانوں سے ملتے ہیں، اور وہ دو قسم کے انسان یہ ہیں کہ ایک قسم کا انسان وہ ہے جن کے سامنے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے سامنے کچھ نہیں، اور دوسری قسم کے انسان وہ ہوتے ہیں جن کو ہم سامنے دیکھ کر کہتے ہیں کہ ہم ان کے سامنے کچھ نہیں۔ تو یہ جو سیریز ہے یہ دوسری قسم کے انسانوں کے بارے میں انشاءاللہ چلے گی، جس کو دیکھ کر ہم کہتے ہیں کہ یہ بہت عظیم ہے اور ہم کچھ نہیں۔ تو سب سے پہلے ہم ذکر کرتے ہیں ڈاکٹر اقبال والا صاحب کا۔ ڈاکٹر اقبال والا صاحب ایک غیر معروف انسان ہیں۔ وہ بنیادی طور پر اسٹرکچرل انجینئر ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے ایک انوکھا کام لیا۔ انہوں نے ہمارے ایٹمی پلانٹ کوہوٹا کی عمارت ڈیزائن کی۔ اس انٹرویو میں آپ کو معلوم ہوگا کہ پاکستان نے کن حالات میں کوہوٹا پلانٹ بنایا تھا۔ یہ ڈاکٹر صاحب کی زبانی ہم بتا رہے ہیں۔ یہ 1974 کی بات ہے کہ ایک روز پاک آرمی کی ایک سٹاف کار میرے دفتر کے باہر رکی۔ اس میں سے 3 سمارٹ نوجوان اتر کر میرے کمرے میں داخل ہوئے۔ ان میں سے نسبتاً زیادہ سنجیدہ اور متین شخص نے اپنا ہاتھ آگے بڑھاتے ہوئے کہا کہ مجھے زاہد علی اکبر کہتے ہیں اور میں پاکستانی آرمی میں بریگیڈیئر ہوں۔ ان سے ملیے، یہ ہے ملٹری انٹیلیجنس کے بیورو اور یہ ہیں انٹیلیجنس بیورو کے سربراہ۔ میں نے کھڑے ہو کر ان کا استقبال کیا۔ زاہد علی اکبر صاحب بیٹھ گئے، لیکن دوسرے حضرات نے چل پھر کر میرے دفتر کا جائزہ لینا شروع کر دیا۔ کھڑکیوں کے پردے پلٹ کر دیکھے، میز اور کرسیوں کے نیچے نظر دوڑائی اور رائٹنگ ٹیبل کی ساری درازیں بھی کھول کر چیک کی۔ اس دوران میں حیرانی سے سامنے بیٹھا ہوا زاہد علی اکبر صاحب کو دیکھتا رہا۔ وہ ساری کارروائی سے لا تعلق اوپر چھت کی طرف دیکھ رہے تھے۔ یہ سلسلہ 10-15 منٹ تک جاری رہا۔ آخر کار دونوں حضرات پلٹے اور زاہد علی اکبر نے چونک کر ان کی طرف دیکھا اور پھر مسکرائے اور میرے چہرے پر نظریں جما کر بولے، ڈاکٹر صاحب، آپ کو اسلامی دنیا کا سب سے بڑا نیوکلیئر پلانٹ تعمیر کرنا ہے۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میرے کانوں کے قریب طاقتور بم کا دھماکہ ہوا ہو۔ میری ساری سوچیں مفلوج ہو گئیں۔ ایک طویل وقفے تک سامنے دیوار پر لگے وال کلاک کے پنڈولم پر نظریں جمائے بیٹھا رہا، اور وہ تینوں حضرات ہونٹوں پر استہزائیہ مسکراہٹ سجائے مجھے دیکھتے رہے۔ جب میرے حواس کچھ بحال ہوئے تو میں نے ان سے اس نظر انتخاب کی وجہ پوچھی۔ زاہد علی اکبر صاحب نے اپنی مخصوص مسکراہٹ میں کہا، اس لیے کہ آپ پاکستان کے واحد وہ اسٹرکچرل انجینئر ہیں جنہوں نے اس شعبے میں PhD کر رکھی ہے، اور دوسرا، طویل تحقیق کے بعد ہمیں معلوم ہوا کہ آپ ہی پاکستان کے وہ انجینئر ہیں جو کام کے دوران ٹھیکیداروں سے کمیشن نہیں کھاتے۔ یہ الفاظ سن کر میرا سینہ فخر سے پھول گیا۔ اگر میں انکار کروں تو میں نے خوف اور فخر کی ملی جلی کیفیت میں پوچھا، نہیں، آپ کے پاس انکار کی کوئی گنجائش نہیں، اور ویسے بھی ہم ایک محب وطن پاکستانی سے اس کی توقع بھی نہیں کرتے۔ زاہد علی اکبر صاحب نے اسی اطمینان سے جواب دیا۔ وہ لوگ مزید آدھا گھنٹہ بیٹھے رہے۔ اس دوران ہم نے نیوکلیئر ٹیکنالوجی اور اس کے لیے درکار سامان، تعمیراتی ساز و سامان پر گفتگو کرتے رہے۔ جب وہ اٹھ کر چلے گئے تو میں دیر تک خاموش اپنے دفتر میں بیٹھا رہا اور آنے والے کل کے بارے میں سوچتا رہا۔ ایسا کل جس میں نے اپنے ملک کا کل تعمیر کرنا تھا، مضبوط، اٹل اور باوقار کل، جس کے ساتھ میرا نام بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے امر ہو جانا تھا۔ کوہوٹا پلانٹ کے لیے 3 ٹیمیں تشکیل دی گئیں۔ زاہد علی اکبر صاحب کی ٹیم، جس کے ذمے مالی اور تکنیکی ساز و سامان فراہم کرنا تھا۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب کی ٹیم، جوہری بم بنانا جس کا کام تھا، اور میری ٹیم ایٹمی پلانٹ کے لیے جگہ کا انتخاب اور عمارت کی تعمیر میرے ذمے تھی۔ بھٹو صاحب ایٹمی پروگرام کے بارے میں بہت جذباتی ہو رہے تھے۔ یہ 1974 کی بات ہے۔ بھارت نے ایٹمی دھماکہ کیا تو بھٹو صاحب نے اپنے مشیروں کو بلا کر کہا، عیسائیوں کے پاس ایٹم بم ہے، یہودیوں کے پاس بھی ایٹم بم ہے، یہاں تک کہ ہندو بھی اس ہتھیار کے مالک ہیں۔ اب میں بھی ایٹم بم چاہتا ہوں، دی اسلامک بم۔ اور ساتھ ہی انہوں نے ماہرین کی
ٹیم تشکیل دینے کا حکم دیا، فوراً ٹیم بن گئی جس نے چند ماہ کی تحقیق کے بعد اعلان کر دیا کہ صرف پاکستان ہی نہیں بلکہ موجودہ حالات میں تیسری دنیا کے کسی بھی ملک کے لیے ایٹمی ٹیکنالوجی کا حصول ناممکن ہے۔ لیکن بھٹو صاحب کے عزم نے اس رپورٹ کو سچ ماننے سے انکار کر دیا۔ کچھ دنوں کے بعد ان کی ملاقات ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب سے کروائی گئی، جنہوں نے اثر نو فیزیبلٹی رپورٹ تیار کرنے کی حامی بھر لی۔ 6 ماہ بعد دوبارہ بھٹو صاحب سے ملے اور انہیں خوشخبری سنائی کہ اگر بے انتہا پیسہ، بے شمار افرادی قوت اور ماہرین کی ایک وسیع ٹیم ہو تو جوہری ٹیکنالوجی کے حصول کے 60% تک امکانات ہو سکتے ہیں۔ بھٹو صاحب نے چند لمحوں کے لیے آنکھیں بند کی اور پھر بڑے عزم سے بولے، میں یہ رسک لینے کے لیے تیار ہوں۔ اگلے ہی روز اسلامی دنیا کے سب سے بڑے منصوبے پر کام شروع کرنے کا فیصلہ ہو گیا۔ اب بھٹو صاحب کو ایسا مخلص اور قابل شخص چاہیے تھا جو پورا پلانٹ اپنی نگرانی میں تیار کرا سکے۔ چنانچہ انہوں نے ایسا بندہ فراہم کرنے کی ڈیوٹی اس وقت کے آرمی چیف جنرل ضیاء صاحب کو سونپ دی۔ جنرل ضیاء نے چند دن کی محنت کے بعد انجینئرنگ کور کے بریگیڈیئر زاہد علی اکبر صاحب کو بھٹو صاحب کے سامنے پیش کر دیا۔ بھٹو صاحب وزیر اعظم نے ان کے ساتھ گپ شپ لگائی اور 2 گھنٹے کے بعد رخصت ہوتے وقت یس ہی از دا مین کہہ کر جنرل ضیاء کو اس انتخاب پر مبارکباد دے دی۔ یوں زاہد علی اکبر صاحب نے کام شروع کرا دیا، لیکن اگلے چند روز میں ایک نیا مسئلہ کھڑا ہو گیا اور وہ تھا نیوکلیر پلانٹ کے بارے میں بورڈ کا نیم دلانہ تعاون۔ یہ بورڈ غلام اسحاق خان، آغا شاہی اور NGA قاضی پر مشتمل تھا۔ یہ لوگ کھل کر تعاون نہیں کرتے تھے۔ تو ناظرین، یہ تھا ہمارا اقبال والا صاحب کا انٹرویو۔ تو اس کے ابھی 2-3 پارٹ اور ہوں گے، وہ بھی ہم انشاءاللہ آپ کو جلد ہی آپ کی خدمت میں حاضر کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ اور چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں، آپ کی مہربانی ہوگی۔ ساتھ میں بیل کے آئیکن کو بھی دبا دیجیے، یہ آپ کی اضافی مہربانی ہوگی۔ بہت شکریہ۔